صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے ڈپٹی میئر بھی کراچی کے رہے ہیں. اس دور کو کراچی کا سنہرا دور کہا جاتا تھا. بین الاقوامی طور پر بھی اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا. بطور ڈپٹی میئر آپ نے اس وقت اور اب بھی میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملہ پیسوں کا ہے، اختیارات کا ہے، یا پھر نیتوں کا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے رہ چکے ہیں، زیادہ بہتر بتائیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو نیتوں کا ہی. جب تک نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، پیسہ آپ کے پاس جتنا بھی ہو، اختیارات آپ کے پاس جتنے بھی ہوں، یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس ایم یو سی ٹی کی بھی آپ بات کر رہے تھے، وہ ایم یو سی ٹی میں نے ریکارڈ پر ہے 4 مہینوں میں، جو 10 سال میں 10 کروڑ روپے جمع ہوا تھا، میں نے 4 مہینوں میں 28 کروڑ روپے جمع کر کے دکھایا تھا. اچھا. اور سال کا ٹارگیٹ 1 ارب روپے تھا. صحیح ہے. اور مجھے ابھی بیٹھے ہوئے 4 مہینے ہی ہوئے تھے. صحیح ہے. اگلے ہی ہفتے میں نے لوگوں کو بٹھایا، میں نے کہا کسی گھر سے کوئی ٹیکس نہیں وصول کیا جائے گا. اچھا. صرف اور صرف شاپس. اور یہ پرفارمنس تھی کہ 4 مہینے میں 27 کروڑ روپے 28 کروڑ روپے جمع ہو گئے تھے. اس کا مطلب کراچی ٹیکس دینا جانتا ہے. 1 ارب روپے بھی اگر مجھے ملتا، وہ 1 ارب روپے بہت. کراچی کو کسی سے پیسے کی ضرورت نہیں. اگر سنسیئرلی آدمی چلا لے تو کراچی کے لوگ، جو دکاندار اپنی رجسٹریشن کے سال کے 12,000 دینے سے گھبراتے ہیں اور 50,000 روپے رشوت دے دیتے ہیں سال میں 2,000 جو معاملہ ہے نا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو. میں نے تو سمجھایا تھا، لوگ مانے ہیں، لوگ سمجھے. لیکن پھر جب آپ وہ ٹیکس دے دو گے تو پھر آپ سے کوئی رشوت طلب نہیں کر سکے گا. نہیں کرے گا. اور آپ رشوت زیادہ دیتے ہو، ٹیکس کم ہوتا ہے. اچھا، پچھلے کچھ سالوں میں کراچی کے لوگوں نے ٹیکس جو دیا ہے، اس کا سلیب بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ نہیں بڑھتا، سلیب تو کنٹینیوسلی بڑا ہے نا. کراچی کا سلیب تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کراچی کے بغیر تو، کراچی نہ ہو تو اللہ نہ کرے منہ میں خاک، پاکستان کا سروائیول مشکل ہے. ٹھیک ہے. کراچی ہے تو پاکستان سروائیو کر رہا ہے نا. آپ کے پاس 2 پورٹ ہیں. آپ نے گوادر پورٹ بنا کے دیکھ لیا. ہاں، کوئی ابھی تک نہ پولیٹیکلی فیزیبل ہوئی، نہ اکنامیکلی فیزیبل ہوئی. کراچی کی دوسری پورٹ بنی، آج وہ کراچی کی کامیاب ترین پورٹوں میں سے ایک ہے. صحیح بات ہے. تو کراچی کی اپنی ایک جیوگرافیکل امپورٹنس ہے. کراچی کو توجہ چاہیے، اور کراچی کو توجہ پورے پاکستان کی چاہیے. کراچی کو توجہ پورے پاکستان، یہ بہت بہترین بات ہے. آپ اسلام آباد میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے آپ ممبر بھی ہیں، مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان کے قریب لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں نا سننے والوں کو. دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے الیکشن کے بعد جو کولیشن کی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کراچی کے ایشوز تھے، خاص طور پر کراچی کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، کراچی اور حیدرآباد کے لیے 20 ارب روپے جو ہے 20 بلین روپیز، وہ پیکیج فار دی ڈیلیورن آف انفراسٹرکچر، چاہے اس میں سیوریج کی لائنیں ہوں، چاہے وہ سڑکوں کی کارپیٹنگ ہو، چاہے وہ پانی کی لائن ہو، یا جو ہے آپ کے سیویج کے کورز ہوں، واٹ ایور اٹ از. یہ وہ کام ہیں جو کہ اگلے ماہ سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگوں کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ خوشخبری آپ سنا رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے. اور ہماری نیتیں صاف ہیں. متحدہ قومی موومنٹ آپ کو نظر آئے گا 20 ارب روپے کراچی میں لگنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آئے، کراچی حیدرآباد، یہ آپ کو نظر اس طرح آئے گا کہ جیسے بلدیاتی حکومت کوئی نئی آ جاتی ہے. اور کراچی میں جو ہے مطلب یہ کہ بلدیاتی حکومت نے تو آج تک 50 کام اکٹھے نہیں شروع کیے. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اور ان کے کارکنان کی بلدیاتی ٹیم بن جائے گی. اچھا. اور یہ کراچی میں انشاءاللہ تعالی ڈیلیورنس لیول جو ہے اس کو پیک پر لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں لوگوں کو نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے لوگ خوش ہوں گے، ہمارے لوگوں کو اطمینان ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، تو ہمیں بھی کسی حد تک، not to the 100% extent، ہمیں بھی 10% تھوڑا سا سکون ملے گا کہ ہم نے اس عوام کو کچھ دیا. ٹھیک ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس شہر کے لیے ہم نے مانگی تھی، جس کے لیے تقریباً 25 ارب روپے مختص کیے تھے وفاقی حکومت نے، اور اس پہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. K4 بالکل ایسا. اور K4 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرا تحفہ ہوگا کراچی کی عوام کے لیے. صحیح ہے. یہ
تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر K4 مکمل ہو گیا, سننے والوں کے لیے بتائیں K4 کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم کیا ہے مکمل ہونے کا؟ اگر آپ میں یہ 2026 کے مڈ تک صحیح ہے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا K4 جو مکمل ہو جائے گا تو یہ جو واٹر ٹینکر مافیا ہے اس کو کون بند کرے گا؟ دیکھیں واٹر ٹینکر مافیا تو آج بھی بند ہو سکتی ہے. کیسے بند ہوگی؟ یہ جو ہے پھر آپ کے حلقے میں واٹر ٹینکر چلتے ہیں؟ میرے حلقے میں بیچارے غریب لوگ ہیں, وہ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ تو یہ واٹر ٹینکر ابیروں کے حلقے وہ تو بالٹیوں میں لیتے ہیں. اچھا, وہ بیچارے میرے حلقے والے تو جو ہے نا واٹر ٹینکر افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, تو واٹر ٹینکر بند کیسے کرائیں گے؟ واٹر ٹینکر جب آپ کا پانی وافر مقدار میں ہوگا, بھئی سب سے زیادہ میں آج جو ہے نا ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں کنزروینسی اینڈ واٹر چارجز پے کر رہا ہوں, میرے پانی تو نہیں ملتا. DHA کو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب زیادہ 25 MGD کی ریکوائرمنٹ ہے, آج تک وہ پورا نہیں کر سکے. تو گورننس کا فیلئر ہے, یہ گورننس کا فیلئر ہے, نتھنگ ایلس. یہ پانی جو ٹینکروں کے تھرو بک رہا ہے, یہ جب آپ کے پاس لائن ہے. اچھا پھر K4 صرف K4 نہیں ہے, ٹھیک ہے, K4 کے لیے پھر وہ انفراسٹرکچر بھی ابھی ہمیں بچھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ابھی میں بیچ میں کسی نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ سندھ کی کسی جماعت کے لیڈر نے کہا ہم پانی لا رہے ہیں, ہم فلانا لا رہے ہیں. پانی تم نے کون سا K4 کے لیے لڑے ہو؟ تم نے کون سی کراچی شہر کے لیے ڈیمانڈیں رکھی ہیں؟ لیکن ان سے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں بس K4 بن رہا ہے, پانی آوے ہی آوے. تو بھائی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیمانڈیں رکھی ہوں گی نا فیڈرل گورنمنٹ سے. ایک ڈیمانڈ بتا دیں کراچی کے لیے جو رکھی ہو. تو کہاں کی ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے؟ اپنے علاقوں کی ہے. وہ رہتے یہاں ہیں, کھاتے یہاں ہیں, پیتے یہاں ہیں, بچے اسکول میں یہاں پڑھتے ہیں, گاڑی یہاں چلاتے ہیں, ٹرانسپورٹ یہاں کی چلتی ہے, بجلی یہاں کی استعمال کرتے ہیں, گنواتے نہیں ہیں اپنے آپ کو یہاں پہ. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں گننا ہے تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں, مٹھی میں گنو تو سکر میں گنو تو کسی بھی گاؤں گوٹ میں گن لو, ہمیں خیرپور میں گن لو. یہ کیسی مردم شماری ہوئی؟ آپ پانی یہاں کا استعمال کر رہے ہو, سڑک یہاں کا استعمال کر رہے ہو, بجلی یہاں کا استعمال کر رہے ہو, کچرا یہاں پہ پھینک رہے ہو, سیویج میں پانی یہاں پہ آپ اپنے گھر سے نکال رہے ہو, لیکن آپ کہتے ہو مجھے گننا نہیں کراچی میں. صحیح ہے. یہ کیسی مردم شماری ہوئی؟ کر لو نا پھر مردم شماری کو ٹھیک. جو آج 2 کروڑ 4 لاکھ یا 3 لاکھ پہ MQM نے لا کے چھوڑی ہے, وہ پھر نہ جائے 4 کروڑ پہ یا 4.25 کروڑ پہ, تو مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو MQM کی جانب سے اس کے بائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے آخری رات کو کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے وہ فیصلہ ہوا. آج کے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کچھ جو چیئرمینز سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا پیسے نہیں مل رہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ MQM کے بائیکاٹ کا فیصلہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ کسی حد تک درست تھا؟ جب اختیارات نہیں ہیں, پیسے نہیں مل رہے, اور ایٹ دا اینڈ جو اینڈ یوزر ہے, عوام ہے, اس کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں. تو لیکن مرتضیٰ آپ کے تو پاس پیسہ ہے نا, ڈسٹرکٹ چیئرمینس کے پاس تو پیسہ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں پیسا آتا ہے. سندھ گورنمنٹ ہر سال دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ آپ مس لیڈنگ ہے یہ باتیں. جو پیسہ ڈیولپمنٹ کا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہر سال ملتا ہے. وہ چاہے ڈسٹرکٹ کو الگ سے ملتا ہے, KMC کو الگ سے ملتا ہے, وہ پیسہ کہیں نہیں جاتا. پیسہ جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن صحیح ہونی چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کے, ہر UC کے چیئرمین کو بھی پیسہ مل رہا ہے مہینے کا, ٹھیک ہے نا, پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس کو جو ہے اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. آن دی ادر اینڈ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ MQM نے جو بائیک آؤٹ کیا تھا, دیکھیں MQM کے بائیک آؤٹ کا سب سے بڑا جو نتیجہ آیا وہ 1 ماہ میں آ گیا. اور MQM نے کی وجہ سے 53 یونین کاؤنسلیں جو ہیں, جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ پہ چھوڑ دیا تھا, اور پھر 40-50 آپ کا ٹارگیٹ بہت اچیو ہو گیا. ہمارا ٹارگیٹ 53 یونین کاؤنسل تھا. اس کا فائدہ تو کراچی کو ہوا نا. اگلے بلدیاتی الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کھڑا رہتا ہے یہاں پہ, انشاءاللہ تعالی.